بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ جلوہ فلک ہو چکا ہے. رات و دن اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں. اس برسات ہی کا اثر ہے کہ ہماری مسجدیں بھر رہی ہیں، چاہے نیچے کا حصہ ہو یا اوپر کا حصہ ہو، یہ سارے حصے آباد ہیں. رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سرکش شیاطین کو قید کر رکھا ہے. ان کا وہ زور نہیں چل پا رہا ہے جو عام دنوں میں چل جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیگر مہینوں میں مسجدوں میں نظر نہیں آتے، لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ مسجدوں میں حاضر ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی بہت قابل قدر. اس میں ہم اپنے آپ کو جتنا تھکائیں، جتنی محنت کریں، جتنی عبادت کریں، اللہ کے سامنے جتنا روئیں، گڑ گڑائیں، وہ سب کم. رمضان المبارک کے جتنے حروف ہیں، تمام حروف رمضان کا تعارف کراتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان میں جتنے حروف ہیں، تمام حروف رمضان کی حیثیت کو، اس کی شان کو بتا رہے ہیں. رمضان میں جو راہ ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے. رمضان کی جو میم ہے یہ میم بتاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان میں جو زاد ہے، حرف زاد یہ بتاتا ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے. اور رمضان میں جو الف ہے یہ الف بتاتا ہے کہ یہ انس، الفت، پیار، محبت کا مہینہ ہے. اور رمضان میں جو نون ہے یہ نون بتاتا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے. تو اگر تم رحمت الہی چاہتے ہو، اگر تم مغفرت خداوندی چاہتے ہو، اگر تم جنت کی ضمانت چاہتے ہو، اور اگر تم انس اور الفت چاہتے ہو، اگر تم نورانیت چاہتے ہو، تو پھر رمضان کی قدر کرو. کیسا قیمتی مہینہ، عظیم الشان مہینہ. رمضان کے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہے جلانا. اس سے خواہشات جل جاتی ہیں، گناہ جل جاتے. جو بندہ رمضان میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اس کے تمام گناہ بھول جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا ہے رمضان المبارک. ایسا قیمتی مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کا بڑا نورانی، بڑا مبارک اور بڑا قیمتی ہے. اس لیے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسے برباد نہیں کرنا چاہیے. راتوں میں بھی جو عبادت ہو سکے عبادت کریں، دن کے اوقات میں بھی جو عبادت و ریاضت ہو سکے ہم اس میں بھی پیچھے نہ ہٹیں. کیا معلوم آگے آنے والا رمضان ہمیں میسر نہ ہو سکے. کیا ہے کسی کو یہ بات معلوم؟ یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی افلاطون ہو، فلاسفر ہو، حکیم ہو، کوئی بھی بڑا سے بڑا انسان ہو، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ رمضان اسے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اللہ نے اگر یہ موقع ہمیں عطا کر دیا ہے اور اپنے فضل سے یہ حسین اور ضروری موقع عطا کیا ہے، تو ہمیں اس کا ایک ایک لمحہ اصول کرنا چاہیے. ایک ایک لمحہ اصول کرنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. کیسا عظیم مہینہ، کیسا قیمتی مہینہ کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ہمارے سرکار نے صحابہ کو متوجہ فرمایا، اے لوگوں عظیم مہینہ آ رہا ہے.
عظیم مہینہ، اس مہینے کو حضور نے عظیم قرار دیا ہے۔ عظیم کا معنی بڑا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اور باتیں سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو فرمایا ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن عظیم ہے۔ قرآن کے نسخوں پر شروع میں کبھی آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں قرآن کریم، القرآن الکریم، اور کہیں قرآن عظیم۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا قرآن ہے، اس کے برابر کوئی اور کتاب نہیں، اس سے بڑی کوئی اور کتاب نہیں۔ اللہ نے اور بھی کتابیں اتاری ہے اس دنیا پر، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، بائبل اللہ نے نازل کی، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، یہ سب آسمانی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے ان میں بدلاؤ کر دیا، ان میں تبدیلی کر دی، لیکن بہرحال آسمان سے اور بھی کتابیں اتری ہیں جن کے یہ نام ہیں۔ اسی طرح اور بھی دنیا میں مذہبی گروپ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، مذہبی قومیں ہیں، ان کی اپنی مذہبی کتابیں، لیکن جو فوقیت بالا تری قرآن پاک کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ جو شان، جو اعزاز اللہ نے قرآن کو بخشا ہے وہ کسی کتاب کو نہیں۔ کسی بھی کتاب آسمانی کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی تو پھر اب دنیا میں کوئی بھی اس کو بدلنا چاہے تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو مٹانے کی بھی کوششیں کی گئی، بدلنے کی بھی کوششیں کی گئی، اس میں تحریف کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن سب کو منہ کی کھانی پڑی، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے نہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی لارائب کتاب، ایسی لاجواب کتاب، ایسی بے نظیر کتاب، ایسی اعزاز رکھنے والی کتاب، اس کو فرمایا یہ قرآن عظیم ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا تو فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ عظیم ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ نے شرک کے بارے میں جب بیان کیا ہے تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بڑا ظلم ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے جرائم ہیں، جتنے پاپ ہیں، جتنے گناہ ہیں، تمام جرائم میں، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ شرک، اس سے اوپر کسی گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا گناہ، جیسے شرک کو سب سے بڑا قرار دیا اور جیسے اللہ نے اپنی ذات کو سب سے عالی بتایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور جیسے قرآن پاک کو سب سے عظیم بتایا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، ایسے ہی مہینوں میں رمضان کو بھی عظیم بتایا نبی نے۔ یہ عظیم مہینہ رہا ہے، یہ عظیم مہینہ آ چکا ہے، جس عظیم مہینے میں ہم جی رہے ہیں اور جس مہینے کی رات اور دن ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہمیں راتوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ہو سکے آپ نفل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، اور جو نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، اذکار ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، استغفار ہیں، یہ تمام چیزیں اپنے عمل میں لے کے آئیں، یہی چیزیں آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف بھی کرایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں اگر تم نفلی عبادت کرو گے تو یہ فرض کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ نفلی عبادت فرض کے درجے کو پہنچ جائے گی اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
مر مٹنے کی بات، نیکیاں اللہ کی طرف سے لٹائی جا رہی ہے، دعوت پھیلا دو، سمیٹ دو۔ اگر آپ غیر رمضان میں ایک فرض پڑھیں گے تو ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں ایک فرض آپ پڑھ رہے ہیں 70 گنا پڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل آپ پڑھیں گے تو فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ بتاؤ اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تھکانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یقیناً ضرورت ہے، اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ نے مہینہ دیا بھی اسی لیے ہے، یہ مہینہ اللہ نے عطا بھی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس مہینے میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر رہے ہیں۔ روزہ خواہشات کو توڑنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے، بڑا اہم ذریعہ، اس میں تاثیر ہے خواہشات کو توڑنے کی۔ آپ نے روزہ رکھا، اب آپ کھاتے نہیں ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، حالانکہ کھانے کی خواہش ابھر رہی ہے، پینے کا تقاضا اٹھ رہا ہے، لیکن آپ نہ تو نوالا منہ میں ڈالتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، خواہش کو آپ توڑ رہے ہیں۔ تو روزہ یہ خواہشات کو توڑنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، بڑا اہم ذریعہ ہے۔ پھر روزے کے ذریعے اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ بندے کی خواہش اثر نہیں ہے، اثر اللہ کا حکم ہے۔ روزے کے ذریعے اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ خواہش بندے کی اثر نہیں ہے، اصل تو حکم ربانی ہے۔ سوچئے، روزے سے پہلے جو چیزیں حلال ہوتی ہیں روزے کے بعد وہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ بیوی سے ملنا حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، آپ پھل فروٹ کھاتے، پانی پیتے، کولڈ ڈرنک پیتے، کھانے میں مرغ مسلم کھاتے، کباب کھاتے، کچھ بھی کھاتے، سب جائز تھا۔ اپنی کمائی کا آپ کھاتے، حلال کمائی سے آپ پیٹ بھرتے، پانی پیتے، یہ سب کچھ صحیح تھا۔ لیکن جیسے ہی روزے کی نیت ہو گئی کہ حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی، تو گویا کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ تمہیں حلال کو بھی حرام کر دیا ہے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم تیرے حکم کو مانتے ہیں، تیرے فرمان کو اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں۔ تو نے کہہ دیا مت کھاؤ تو ہم نہیں کھائیں گے، تو نے کہہ دیا مت پیو تو نہیں پیئیں گے۔ تو اب بندے کو روزے کے ذریعے مشق کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حلال کو بھی تم نے حرام کر لیا اپنے اوپر، محض اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ حالانکہ تمہارے اندر خواہش اٹھ رہی ہے، تمہارے اندر پینے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، تمہارا گلا سوکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی تم پانی نہیں پیتے، پھر بھی تم کھانا نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہو، اپنی خواہش کو آگے نہیں رکھتے، خواہش کو زمین میں گاڑ دیتے ہو کہ اللہ جو کہے گا وہ اسی پہ چلے۔ تو اگر یہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے، روزے میں جو کیفیت پیدا کرائی جا رہی ہے کہ بندے کی عادت بن جائے کہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو آگے رکھے، خواہشات دفن کر دے، جذبات اور پانی پھیر دے، بلکہ ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اگر یہ عادت بن جائے تو پھر چاہے روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، بندے کا اٹھنے والا ہر قدم مرضی مولا کے مطابق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہمیں اس بات کی مشق کرنی، خالی روزہ یہی مقصود نہیں ہے روزے سے کہ آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں تو روزہ ختم ہو گیا، نہیں۔ اس بات کی مشق کرنی ہے کہ جیسے ہم نے اب چھوڑ دیا ہے، آئندہ بھی ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں گے، چاہے لاکھ خواہشات اٹھ رہی ہوں، جذبات اٹھ رہے ہوں، لیکن ہم نے اپنے جذبات پہ نہیں چلنا ہے، اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہمارا روزہ ہو جائے تو یقیناً روزے کا جو مقصد ہے نا، تقویٰ حاصل ہونا،
چھوڑنا، یہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات سنتے چلے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، آگے کیا بیان کیا؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے سے مقصود متقی پرہیزگار بنانا ہے، ہمیں متقی پرہیزگار بننا ہے۔ تقویٰ کا معنی گناہ سے بچنا، گناہ سے ہٹنا، گناہ چھوڑ دینا۔ اب جیسے رمضان میں ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں، غیر رمضان میں بھی گناہ چھوڑنے کی عادت ہو جانی چاہیے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہا ہے تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں، ہر وقت یہ پیش نظر رہے اللہ تو میرا دیکھ رہا ہے مجھے۔ آپ اس گرمی کے مہینے میں دوپہر کے بعد باہر بازار سے گھوم پھر کر کے آئے، محنت کر کے کام کر کے آئے، خوب آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، دھوپ نے آپ کو تپا رکھا ہے، پوری طرح جھلسا رکھا ہے، گلا کانٹا بن رہا ہے، سوکھ رہا ہے، آپ کو پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ گھر میں پہنچے، حجرے میں گئے، کوٹھری میں دروازہ بند کر دیا، فریج کھول کر کے گلاس پانی لیا اور آپ چاہیں پی سکتے، اور افطاری کے وقت لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنا چاہیں تو افطاری بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو شبہہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ روزہ سے ہے کہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن آپ اندر گئے، فریج میں سے پانی نہیں نکالا، پیٹ میں نہیں اتارا، صرف اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کا یہ عمل اتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اس میں ریاکاری جو نہیں ہے، اس میں کچھ دکھاوا والا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے اتنا قبول کر لیا، فرمایا اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ نماز میں یہ تصور نہیں ہے، دیگر عبادتوں میں یہ شان نہیں ہے، روزے میں جو یہ خلوص والی شان ہے نا وہ دوسری عبادتوں میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ بندے نے روزہ یقیناً میرے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق